اس ویڈیو میں دوستو ایک امپورٹنٹ سوال جو بارہا مجھ سے پوچھا جاتا ہے فیس بک پہ کہ سر ہم بیڈنگ کرتے ہیں، جواب نہیں آتا، مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم چھوڑ جاتے ہیں فری لانسنگ اور واپس 9 سے 5 والی جاب کو ہی پریفر کرتے ہیں، کم تنخواہ ہی صحیح، خواری ہی صحیح، بٹ ڈسپوائنٹمنٹ تو نہیں ہوتی نا۔ فیئر جو ہے نا انسان کے اندر ایسے ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے دوستو کہ آپ اپنے گول، اپنے مشن سے کم کا سوچنے لگتے ہو۔ انیشلی آپ نے اپنا ٹارگٹ اور آئی سیٹ کیا ہوتا ہے ایک مقام کی طرف، لیکن جیسے ہی ڈسپوائنٹمنٹ آتی ہے، جیسے ہی آپ کو تھریشنگ ہوتی ہے، جیسے کلاڑی ہوتا ہے نا فیلڈ میں جاتا ہے، اس کو تھریشنگ ہوتی ہے تو وہ تمام ڈائمینشنز ہی چینج ہو جاتے ہیں تھاٹ پروسیس کے۔ لیکن جو ڈسپوائنٹمنٹ کو ہینڈل کر لیتا ہے وہ لوز کرنے کے ڈر سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنا گول اور اپنا ٹارگٹ کم نہیں کرتا۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو ہار ہوتی ہے، یا میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں، پھینٹا پڑتا ہے کسی بھی کام میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا ٹارگٹ کم کر دیتے ہیں، اور چھوڑیے جی ہم نے اس سال کے اینڈ میں یہ نہیں کمانا، ہم نے اس سے آدھا کمانا ہے۔ یہ جو ٹریٹ ہے نا لوزرز والا، جو فیلئر کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے، جو فیلئر کو کوپ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اپنا ٹارگٹ سے نیچے کی بات کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ڈسپوائنٹمنٹس آر آلویز اے پارٹ آف دا گیم۔ ڈسپوائنٹمنٹ ہیز آلویز بین اے پارٹ آف گیم۔ ڈسپوائنٹمنٹ ول آلویز بی اے پارٹ آف گیم۔ بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب آپ ہارے تو آپ سر نیچے کر لیں اور اس کے بعد پریشان ہو جائیں۔ کتنا پیارا شعر ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کیا سمجھے؟ اگر جو حالات آپ کے اگینسٹ آ رہے ہیں، اگر آپ ان حالات کو فیس نہیں کرتے، ان حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، تو کاہے کی سکسیس، کاہے کی کامیابی کا سوچنا؟ پھر تو بہتر ہے کہ آپ ایک شل میں چلے جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فیئر کی 2 ڈیفینیشن ہے۔ میرے نزدیک فیئر کی ڈیفینیشن فرق ہے، این ممکن ہے آپ کے نزدیک فیئر کی ڈیفینیشن فرق ہو۔ فیئر کی ڈیفینیشن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، forget everything and run away۔ حالات سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، آنکھیں بند کرو اور پتلی گلی سے نکلو۔ اور دوسرا، حالات کا مقابلہ کرو ڈٹ کے، جیسے میں سامنے کھڑا ہوں۔ فیس ایوری تھنگ اینڈ رائز۔ ہمیشہ دنیا میں کامیاب وہی لوگ رہے ہیں جو ڈسپوائنٹمنٹس کو، لوزنگ کے فیئر کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، اور جب وہ سکسیسفلی لوزنگ کے فیئر کو ہینڈل کرنا جان جاتے ہیں تو صرف کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، آج میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں۔ جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ مایوس ہوتے ہیں نا، آپ کو بے پناہ مفت مشورے ملتے ہیں، اور اس موقع پہ مفت مشورے زخم پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں، when things do not go in my way، میں تو سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، نہ کسی کے پاس ملاقات، نہ کسی سے ایونٹ پہ جاتا ہوں، آرام سے گیا پہاڑی علاقوں میں، اور اپنے آپ کو انالائز کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب آپ سیلف انالیسس کرتے ہیں، جب آپ اپنا کرٹک خود بن جاتے ہیں، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی۔ رادر دین آپ ایک شل میں چلے جائیں اور ڈسپوائنٹمنٹ اور اس ہار کو سوچنے لگے اور اگلے کام سے بھی جائیں، اپنے گول کو ٹرم ڈاؤن کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، فیس کریں حالات کو، اور سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ سیم گوز فار فری لینسنگ۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا، ایک شعر کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہے دل کی رفیق۔ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہے دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ سنکرونائزیشن between your tongue and heart is very important. That is what makes you successful. That is what makes you go down. سمپل بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ
کامیاب نہیں ہو رہے ایز اے فری لانسر. ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اینالائز کرو کیا غلطی ہے، ڈیفرنٹ بڈس کر کے دیکھیے، اپنا پورٹ فولیو تھوڑا ریوائز کر کے دیکھیے، اپنی ری برانڈنگ کر لیجئے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کیجئے ویڈیو کے سامنے. اگر آپ ویڈیو کے سامنے پریزنٹ بھی ہو رہے ہیں تب بھی جواب نہیں آ رہا تو اپنے کمیونیکیشن سکلز کو اچھا کیجئے، اپنی اسپوکن انگلش پہ کام کیجئے. ہم ایک پورا کورس کرا رہے ہیں کریٹو رائٹنگ کا، وہ اسی لیے کرا رہے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ایڈوانس ہو. اور بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اینالائز کرنا. ہمیشہ ایک لائن پہ، ایک سمت پہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ نے ارد گرد کی ساؤنڈز اور سراؤنڈنگ ویژنز کو بند کر دیا ہے تو یقین جانیے آپ کا ٹنل ویژن آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے ضرور جائے گا. ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کے کاروان نے پھینک دیے چراغ، یہ کہہ کے کاروان نے پھینک دیے چراغ، ہمیں تو شام سے پہلے شہر میں ہونا ہے. اللہ پاک نے سب کے لیے رزق برابر رکھا ہے. ان چڑیوں کو دیکھیے جو خالی چونچ صبح گھر سے نکلتی ہیں، سارا دن رزق کی تلاش میں رہتی ہیں اور واپس خالی چونچ آتی ہیں شام کے سمے. اگر ان کو اتنا فکر ہو تو وہ تو they would go down and out. Same goes for the human beings. کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اینالائز کریجئے اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. اپنا بیسٹ کرٹک آپ خود ہیں. ہار یا ڈسپوائنٹمنٹ بہت بڑا ٹیچر ہے. اگر آپ اس ٹیچنگ سے سیکھیں تو یقین جانیں آپ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو آپ نے پہلے دہرائی تھیں.